اسی کے نام سے آغاز ہے اس شاہنامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، ہمیشہ جس کے در پہ سر جھکا رہتا ہے خامے کا، اسی کے نور سے پر نور ہیں شمس و قمر تارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے، وہی ثابت ہے جس کے گرد پھرتے ہیں یہ سیارے۔ السلام علیکم۔ آج تیسرے روزے کی سحری ہے، شاہنامہ اسلام کے ساتھ شبینہ تارے۔ آپ سب کو رمضان مبارک کی برکتیں اور رحمتیں بہت بہت مبارک ہو۔ پچھلی ویڈیو میں ابو الاثر حفیظ جالندھری کی مناجات پیش کی گئی تھی۔ آج شاہنامہ اسلام کا آغاز باب اول سے کیا جاتا ہے، خلافت انسانی اور کائنات کے اندیشے۔ حفیظ جالندھری، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ تاریخ کی ان واقعات کو اس قدر خوبی سے نظم کرتے ہیں کہ سارا منظرنامہ آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے۔ شاہنامہ اسلام تخلیق آدم سے اور غزوہ احزاب تک چیدہ چیدہ واقعات پر مشتمل ہے۔ خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے لیے شاہنامہ اسلام کو سننا اور پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ 21ویں صدی میں داخل ہوتی تیز رفتار دنیا میں ہمارے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے، دنیا کی مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں۔ ایسے میں اپنی روشن تاریخ کے ابواب پر نظر ڈالنا، اپنے بارے میں مکمل آگہی رکھنا اور اسلام کی شان و شوکت سے واقفیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ کہ ابھی کون تھے اور کیا ہو گئے تم، کہ ابھی کون تھے اور کیا ہو گئے تم، ابھی جاگتے تھے ابھی سو گئے تم۔ شاہنامہ اسلام باب اول سے آغاز کرتے ہیں۔ خدا نے حضرت آدم کو دنیا کی خلافت دی، جہاں میں اپنا نائب کر کے بھیجا یہ سعادت دی، یہی مخلوق تھی فردوس سے جس کو نکالا تھا، اسی نے دانہ گندم پہ سب کچھ بیچ ڈالا تھا، بظاہر اس تقرر سے نئے فتنوں کے ساماں تھے، زمین و آسماں جن و ملائک سخت حیراں تھے، لگے سرگوشیاں کرنے کہ انسان ہے بہت سادہ، ادھر شیطان کا لشکر شرارت پر ہے آمادہ، یہ بیچارہ دوبارہ دام شیطان میں نہ آ جائے، کہ دانا کھا چکا ہے اب کہیں دھوکہ نہ کھا جائے۔ دل مخلوق میں یوں راہ اندیشے نے جب پائی، تسلی کے لیے فوراً ندا جبریل کی آئی، کہ اے اطاعت گزارو ذات باری کے پرستارو، بنام حضرت حق امن و راحت کے طلبگارو، نگاہ غور سے دیکھو ذرا آدم کی پیشانی، نظر آتی نہیں کیا ایک خاص الخاص تابانی،
یہی جلوہ ہے تخلیق جہاں کی علت غائی، اسی کی روشنی ہے دیدہ ہستی کی بینائی۔ یہی جلوہ ہے پہلے جس کو سجدہ کر چکے ہو تم، اسی نعمت سے دامانے بصیرت بھر چکے ہو تم۔ ہوا ابلیس اسی کے سامنے جھکنے سے انکاری، یہی تھا امتیاز آدم کا جس سے جل گیا ناری۔ اسی سے دشمنی رکھنے کی کھائی ہے قسم اس نے، عبودیت کی چادر سے نکالا ہے قدم اس نے۔ اسی کی ضد پہ اس کو باغی کوہ ارمان شاہی کے، گیا ہے لے کے دنیا میں وہ منصوبے تباہی کے۔ مشیت ہے کہ اب طاقت کا وہ بھی امتحان کر لے، مشیت کے مقابل خوب سے باطن کو عیاں کر لے۔ یہ ظاہر ہے کہ شیطان اب بڑی طاقت دکھائے گا، زمانے میں قیامت ڈھائے گا، فتنے اٹھائے گا۔ یہ سچ ہے مدت و اولاد آدم راہ بھولے گی، وہاں ابلیس کی کھیتی پھلے گی اور پھولے گی۔ وہ دن بھی آئے گا جب آخری ایک سامنا ہوگا، حق و باطل میں گویا فیصلہ کن مار کا ہوگا۔ مشیت ہے کہ آدم ہی کرے گا اس کو پس آخر، یہی اقبال پیشانی اسے دے گا شکست آخر۔ یہی وہ نور ہے جس سے زمانہ جگمگائے گا، یہی آدم کا رتبہ عرش اعظم تک اٹھائے گا۔ ملے ابلیس سے کتنی ہی قوت، اہل ظلمت کو بجھا سکتا نہیں کوئی مگر شمع ہدایت کو۔ یہ جلوہ دم بدم دنیا کو راہ حق دکھائے گا، یہی رہبر ہر ایک گمراہ کو منزل پہ لائے گا۔ مسلسل منتقل ہوتا رہے گا نیک بندوں میں، خدا کے مرسلوں پیغمبروں میں، حق پسندوں میں۔ نشان اسلام کا اللہ نے عالم میں رکھا ہے کہ نور احمدی پیشانی آدم میں رکھا ہے۔ اسی کی بندگی ہے خاکیوں کے ناز کا باعث، اسی کا عکس ہے مٹی میں ہر اعجاز کا باعث۔ مقدر ہے اسی کو آخری پیغام دی ہونا، مقدر ہے اسی کو رحمت للعالمین ہونا۔ عجب نغمہ تھا یہ جس سے زمین و آسماں گونجے، صدا اللہ اکبر کی اٹھی کونوں مکاں گونجے۔ مشیت نے رخ امید سے پردہ جو سرکایا، سمجھ میں نوریوں کے آیا لا تقنطوا آیا۔ زمانہ ہو گیا شادہ ندا جبریل کی سن کر، زمین و آسماں جنوں ملائک نے جھکائے سر۔ ترانے حمد باری کے ہوئے جاری زبانوں پر، درود و نعت نغمہ بن کے گونجے آسمانوں پر۔ فرشتے شان احمد دیکھنے کو صبر کھو بیٹھے، زمین پر جھک پڑے تارے ہمتن چشم ہو بیٹھے۔ کیا تہذیب کا آغاز آدم اور حوا نے، رکھی بنیاد سوز و ساز آدم اور حوا نے۔ زمینیں جوت کر دنیا میں جنت کی بنا ڈالی، بڑی خوبی سے انسانی خلافت کی بنا ڈالی۔ ہوا شیطان بھی مشغول مکاری کے دھندوں میں، مگر اللہ کے بندے نہ آئے اس کے پھندوں میں۔ زمین پر پھولنے پھلنے لگی اولاد آدم کی، لگے شوکت بڑھانے خوب آدم ذات آدم کی۔ یہ نقشہ دیکھ کر ابلیس اپنے دل میں گھبرایا، حسد بن کر دل فرزند آدم میں اتر آیا۔ لڑائی ٹھن گئی نیکی بدی کی خانہ دل میں، یہ پہلی جنگ تھی روئے زمین پر حق و باطل میں۔ ہوا شیطان کا تابع اول نفس امارہ، کہ عورت کے لیے قابیل نے حابیل کو مارا۔ یہ پہلا واقعہ تھا قتل کا دنیا ہستی میں، جنم پایا گناہ نے اس طرح انسان کی بستی میں۔ زمین پر رفتہ رفتہ بڑھ چلی جب نسل انسان کی، حسد کا چل گیا جادو بن آئی خوب شیطان کی۔ خود انسانوں کے لشکر آ گئے ابلیس کے ڈھب پر، ہوا و حرص کا ففوں مسلط ہو گیا سب پر۔ بدی نے چار سو کچھ اس طرح پھیلائی گمراہی، کہ آئی قبضہ ابلیس میں انسان کی شاہی۔
وبائے شرک پھیلی چار سو دنیائے انسا میں، نہ کوئی فرق رکھا اہر من میں اور یزدہ میں۔ اٹھایا اس طرح شیطان نے فتنہ خود ستائی کا، معاذ اللہ بندوں نے کیا دعویٰ خدائی کا۔ حسد کے لشکروں نے رون ڈالا باغ عالم کو، بزم خود مسخر کر لیا اولاد آدم کو۔ زمین کا بادشاہ گویا یہی مردود بن بیٹھا، کہیں شداد بن بیٹھا کہیں نمرود بن بیٹھا۔ نتیجہ کیا ملا دنیا کو انسانی خلافت سے، زمین کا گوشہ گوشہ ہو گیا آلودہ ذلت سے۔ فرشتے دم بخود تھے، آسمانوں کو بھی سکتا تھا، ترس آتا تھا لیکن کوئی بھی کچھ کر نہ سکتا تھا۔ ستارے منتظر تھے خواب کی تعبیر روشن کی، کہ دیکھے دن پھریں کس روز اس برباد گلشن کی۔ وہ نور احمدی جس سے شرف تھا روئے آدم کا، ہدایت کے لیے تاریکیوں میں پے بپے چمکا۔ جناب شیس کا روئے مبارک اس سے روشن تھا، یہی ادریس کی لوہے جبی پر جلوائے فگن تھا۔ اسی کے دم سے مرسل کا شرف تھا نوح انسا میں، یہی قبلہ نما تھا نوح کے بیڑے کا طوفان میں۔ اسی نے غرق ہونے سے بچائی کشتی ہستی، ہوئی آباد اسی کے دم سے پھر اجڑی ہوئی بستی۔ اشارہ تھا اسی جانب صحیفوں کی بشارت کا، اسی سے سلسلہ جاری رہا رشد و ہدایت کا۔ بڑے طوفان کے بعد آدمی ڈرتا رہا برسوں، ترقی کے لیے ذکر خدا کرتا رہا برسوں۔ عروج زندگی حاصل کیا جب نسل انسان نے، وہی پھندے ہوا و حرص کے پھیلائے شیطان نے۔ شراب ایسی اس مرتبہ پلائی بے وفائی کی، کہ مٹی اور پتھر کے بتوں نے بھی خدائی کی۔ جہاں پر قہر ڈایا بادشاہوں نے خدا بن کر، وبال بت پرستی چار سو پھیلا وبا بن کر۔ شاہنامہ اسلام میں حفیظ جالندھری نے اس واقعے کو جس طرح سے نظم کیا ہے، یہ انہی کا حق ہے۔ کل ہم اسی شاہنامہ اسلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔